السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، دینی پیغامات یوٹیوب چینل کے کتابوں کی دنیا سیکشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ فتاوی عثمانی، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کے خود نوشت فتاوی کا مجموعہ ہے، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 158 پر ایک سوال درج ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ سوال: گزارش ہے کہ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ لیکن دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کی تعیین ہم جیسے عامی مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دینی مدارس میں پڑھنے والے علماء کرام کے لیے ایک نصاب مقرر کر رکھا ہے، اس طرح عام مسلمانوں کے لیے بقدر ضرورت دین کا علم سیکھنے کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں۔ اگرچہ حضرات علماء کرام نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اردو زبان میں بہت سی کتابیں اور رسالے تحریر فرمائے ہیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اردو زبان میں لکھی ہوئی کتابوں کا ایسا مجموعہ تجویز فرما دیں جو عام مسلمانوں کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے نصاب کا درجہ رکھتا ہو۔ اس نصاب کو پڑھ لینے کے بعد آدمی کو دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کا علم حاصل ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محولہ بالا حدیث پاک کا منشا بھی پورا ہو جائے۔ بینوا توجروا۔ جواب: گرامی نامہ ملا، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا واقعتاً ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آخر کی رائے میں اس مطالعے کے دو حصے کرنے چاہیے۔ پہلا حصہ ابتدائی ضروری معلومات پر مشتمل ہو، جن کے بغیر ایک سچے مسلمان کی طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں، اور دوسرا حصہ پہلے حصے کی تکمیل کے بعد ایسے مطالعے پر مشتمل ہو جس سے دینی معلومات میں اتنی وسعت اور استحکام پیدا ہو جائے کہ انسان گمراہ کرنے والوں سے گمراہ نہ ہو۔ پہلے حصے میں آخر کی نظر میں مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہاں تک تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے الفاظ تھے۔ اب ہم بالترتیب ہر کتاب کا تعارف اپنے الفاظ میں پیش کر رہے ہیں۔ مطالعے کا پہلا حصہ۔ نمبر 1، حیات المسلمین۔ 288 صفحات پر مشتمل یہ کتاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی اہم تصنیف ہے۔ کتاب کی ابتدا میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب علیہ الرحمہ کا تسہیل مقدمہ بھی ہے۔ کتاب نہایت مختصر لیکن بہت اہم ہے۔ ابتدا میں چند قرآن آیات مع ترجمہ ذکر کی گئی ہیں، جن میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات سے متعلق آیات بھی ہیں۔ پھر کتاب کو 25 اجزاء پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں اسلام و ایمان، علم دین، تعلیم قرآن، محبت الہی، محبت رسول، توکل، سیرت نبوی، حقوق و فرائض، نماز کی پابندی، ذکر الہی، گناہوں سے اجتناب وغیرہ جیسے اہم اور ضروری امور پر احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ نیز تشریح طلب مواقع پر جامع معنی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ نمبر 2، فروع الایمان۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب 158 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب ان شعبوں سے متعلق ہے جن کا تعلق دل سے ہے، مثلا اللہ، اس کے رسول، کتاب اور فرشتوں وغیرہ پر ایمان لانا، شرک اور اس کے اقسام، اخلاص، توبہ، صبر، توکل وغیرہ۔ اس طرح کے کل 30 شعبوں پر اس باب میں کلام کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں زبان سے متعلق 7 شعبوں کو ذکر کیا گیا ہے، مثلا کلمہ توحید پڑھنا، قرآن کی تلاوت، علم سیکھنا، دعا، ذکر وغیرہ۔ تیسرے باب میں ان 40 شعبوں کا ذکر ہے جو دیگر جوارح سے متعلق ہے، مثلا طہارت حاصل کرنا، نماز، صدقہ، روزہ، حج، اعتکاف، قسم، کفارہ، قربانی، نکاح، والدین کی خدمت، احکام کی اطاعت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، لغو و باطل سے بچنا وغیرہ۔ اس مختصر کتاب میں ہر مذکورہ امر کو قرآن و حدیث وغیرہ کی روشنی میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں احکامات بھی ہیں اور ترغیبات و ترہیبات بھی۔ نمبر 3، تعلیم الدین۔ چھوٹے سائز پر 152 صفحات پر مشتمل حکیم الامت کا یہ کتابچہ دین کی جملہ تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتا ہے، مثلا عقائد، شرک، بدعت، گناہ کے نقصانات، نیکی کے فائدے، نماز، جنازہ،
حج، معاملات اور لین دین، حکومت اور انتظام، سفر، کھانے پینے کے طریقے، بیعت، ریاضت، اذکار و اشغال وغیرہ۔ کتاب اگرچہ مختصر ہے لیکن دین کے آداب و تعلیمات کا بہترین خلاصہ ہے۔ بعض مقامات پر فارسی اور مشکل اردو کی وجہ سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کی تصحیح و تحقیق کر دی جائے تو افادیت دو چند ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، مردوں کے لیے بہشتی گوہر، خواتین کے لیے بہشتی زیور۔ ہم آپ کے سامنے بہشتی زیور کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ یہ معروف و مقبول کتاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کی وہ تصنیف ہے کہ اگر دعویٰ کیا جائے کہ یہ اردو زبان میں خواتین سے متعلق سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اور سب سے مقبول کتاب ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ کتاب اپنے مشمولات کے اعتبار سے اتنی جامع ہے کہ بلا شبہ اگر کسی خاتون کو اس کے تمام اجزاء باضابطہ سبق کے انداز میں پڑھا دیے جائیں تو وہ موجودہ دور کے مدارس البنات سے فارغ ہونے والی عالمات سے کم نہیں ہوں گی۔ قدیم زمانے کی وہ خواتین، وہ عورتیں جو پورے محلے میں فقہی مسائل کی مہارت، چھوٹے چھوٹے جزیے پر اپنی گہری بصیرت کے تعلق سے شہرت رکھتی تھیں، انہوں نے فقط یہی کتاب پڑھی ہوتی تھی۔ یہ کتاب حروف تہجی کی شناخت سے لے کر عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، باہمی حقوق و فرائض کے بے شمار جزیات پر مشتمل ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ اس میں امور خانہ داری سے متعلق اتنی معلومات ہے جو ایک کامیاب خاتون خانہ کے لیے کافی وافی ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ نے اپنے فتوے میں جس بہشتی گوہر کا تذکرہ کیا ہے وہ بہشتی زیور کا 11واں حصہ ہے جو مردوں کے مسائل پر مشتمل ہے۔ ہندوستان میں اس کتاب کی طباعت اب بہت کم ہو چکی ہے، تاہم اس کی تلافی پاکستان کے معروف تعلیمی ادارے مدرسہ بیت العلم کراچی کی جانب سے شائع شدہ بہشتی زیور کے نسخوں سے ہو جاتی ہے، جنہوں نے بہشتی زیور پر بہت عمدہ انداز میں تحقیق کی ہے، ہر بحث کے بعد تمرینی سوالات کا اضافہ کیا ہے، نیز عورتوں کے ساتھ مردوں کے لیے بھی الگ بہشتی زیور تیار کر دیا ہے۔ یہ کتاب درسی بہشتی زیور برائے مرد اور درسی بہشتی زیور برائے خواتین کے نام سے ملتی ہے۔ اصلی تعلیم یافتہ مرد حضرات کو اگر یہی بہشتی زیور درسن پڑھا دیا جائے تو ان کے لیے نہایت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، جزاء الاعمال۔ 91 صفحات پر مشتمل حکیم الامت کا یہ کتابچہ دنیا و آخرت میں اعمال بد اور معاصی کے اثرات اور ان کے ہماگیر نقصانات کا علم دیتا ہے۔ کتاب میں کل 4 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں گناہ کے دنیاوی نقصانات کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے باب میں طاعت و عبادات کی دنیاوی فوائد ذکر کیے گئے ہیں، تیسرے باب میں بیان کیا گیا ہے کہ گناہ میں اور آخرت کی سزا میں نہایت قوی تعلق ہے، جبکہ چوتھے باب میں طاعت و عبادات کے اخروی بدلے کو تحریر کیا گیا ہے۔ نیز خاتمے میں ان مخصوص اعمال حسنہ و سیئہ کو ذکر کیا گیا ہے جن کو اہتمام کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہے یا جن سے حد درجہ اجتناب لازم ہے۔ اس کے علاوہ عوام کے کچھ شبہات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی علیہ الرحمہ کی اس کتاب کا دوسرا نام اوجز السیر لخیر البشر بھی ہے، یعنی سیرت کی نہایت مختصر کتاب۔ 128 صفحات پر مشتمل یہ کتاب بر صغیر پاک و ہند کے ہزاروں مدارس میں داخل نصاب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کا خلاصہ پیش کرنے والی اس کتاب کو عوام و خواص میں کافی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ کتاب آج سے تقریباً 100 سال قبل 1343 میں لکھی گئی تھی۔ اس کی ابتدا میں اپنے وقت کے جلیل القدر علماء کرام حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی اعظم حضرت مولانا اسید الرحمن عثمانی، امام العصر حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی علیہ الرحمہ کے گراں قدر تاثرات ہیں جن سے کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، حکایات صحابہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب دراصل ان کی بین الاقوامی تصنیف فضائل اعمال کا جز ہے۔ یہ حصہ الگ سے 188 صفحات پر شائع ہوتا ہے جس میں حضرات صحابہ کرام کی لازوال ایمانی قربانیاں، بے مثال حوصلہ و شجاعت اور بے پناہ جذبہ دعوت و تبلیغ کو واقعات و حکایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، جس کے مطالعے سے ہمیں دین اسلام کے تئیں حضرات صحابہ کرام کی قربانیوں کا اندازہ ہوتا ہے اور دل میں جذبہ ایمانی فروغ پاتا ہے۔ نمبر 8، تاریخ الاسلام۔
مورخ اسلام صاحب تصانیف کثیرہ مستند عالم دین حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مختصر تصنیف 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں سوال و جواب کی شکل میں اسلام کی تاریخ کو بہت اچھے اور آسان انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ مکی زندگی، دوسرا حصہ مدنی زندگی اور تیسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اخلاق و آداب، حلیہ مبارکہ اور پاکیزہ ترین تہذیب وغیرہ کو محیط ہے۔ یہ کتاب دراصل چھوٹے بچوں کو ابتدائی جماعتوں میں تاریخ اسلام سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے لکھی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر کے ہزاروں مدارس میں یہ کتاب نصاب میں شامل ہے۔ ہر اہم بحث مثلاً ولادت رسول، شیب ابی طالب، غزوات وغیرہ کے بعد پورے مضمون کا نچوڑ خلاصے کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، جسے اگر بچپن میں حفظ کرا دیا جائے تو تاریخ اسلام کی اہم باتیں یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آگے چل کر تاریخ کی طویل اور تفصیل کتابوں کے مطالعے کے دوران وہ یادداشت کافی کام آتی ہے۔ نمبر 9، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 400 صفحات پر مشتمل یہ کتاب حکیم الامت حضرت تھانوی کے خلیفہ اور شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے شیخ و مرشد جناب حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب علیہ رحمہ کی نہایت مقبول و معروف تصنیف ہے، جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو حدیث کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کتاب میں کل 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں افتتاحی مضامین، دوسرے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق، تیسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات زندگی، چوتھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ذکر کی گئی ہیں۔ یہ آخری حصہ 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب ایمانیات، دوسرا باب عبادات، تیسرا باب معاملات، چوتھا معاشرت، پانچواں اخلاق حمیدہ، چھٹا حیات طیبہ کے صبح شام، ساتواں مناکحت اور 8واں باب مرض و عیادت کو محیط ہے۔ اگر آپ غور کریں تو زندگی کے ہر مرحلے کو یہ ابواب جامع ہیں، لہذا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے رہنمائی مقصود ہو تو یہ کتاب نہایت شاندار و بے مثال ہے۔ مطالعے کا دوسرا حصہ۔ نمبر 1، معارف القرآن۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر بلا مبالغہ بر صغیر کی سب سے مقبول اردو تفاسیر میں سے ایک ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب علیہ رحمہ نے قیام پاکستان کے بعد عوام الناس کے لیے ریڈیو پر اردو تفسیر کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کو بعد میں نظر ثانی اور ضروری حذف و اضافے کے ساتھ باقاعدہ کتاب کی شکل دے دی گئی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب کی شدید عدالت کی وجہ سے درمیان کا کچھ حصہ ان کے لائق فرزند حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے تحریر کیا تھا، جس کی تفصیل کتاب کے مقدمے میں ملتی ہے۔ اس کتاب میں قرآن کریم کے 2 ترجمے شامل کیے گئے تھے۔ پہلا ترجمہ متن کے نیچے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ کا تھا، جبکہ دوسرا ترجمہ خلاصہ تفسیر کے عنوان سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کا تھا۔ خلاصہ تفسیر کے بعد معارف و مسائل کے عنوان سے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب مسائل و احکامات اور متعلقہ مباحث پر کلام کرتے ہیں۔ یہ تفسیر اگرچہ عوام الناس کے لیے لکھی گئی، تاہم مرور زمانہ کے ساتھ اردو دانی و زبان فہمی میں کافی انحطاط آتا گیا، جس کی وجہ سے شیخ الہند اور حضرت حکیم الامت کے ترجمے سے مکمل استفادہ ذرا مشکل ہو گیا۔ اسی کے پیش نظر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے آسان ترجمہ قرآن کے عنوان سے ہر متن کے بعد اپنا ترجمہ قرآن شامل کر دیا، جو نہایت سلیس اور آسان زبان میں ہے۔ 1 سال قبل دیوبند کے مشہور ناشر کتب زکریا بگڈپو کے ذمہ داران نے طلبہ و طالبات کی سہولت کے پیش نظر اس میں آسان لغات القرآن کا اضافہ بھی کر دیا، جس کی وجہ سے ان کا ایڈیشن 9 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الحاصل مارکیٹ میں معارف القرآن مختلف سائز میں 3 طرح کا دستیاب ہے۔ نمبر 1 قدیم نسخہ مادستی کتابت، نمبر 2 معارف القرآن ما آسان ترجمہ قرآن، اور نمبر 3 معارف القرآن ما آسان ترجمہ قرآن و آسان لغات القرآن۔ جدید نسخے کے تعارف پر مشتمل ایک مفصل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، جسے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فتوے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ آپ یا تو معارف القرآن پڑھیں یا تفسیر عثمانی پڑھیں۔ اب ان دونوں تفسیروں میں سے ایک تفسیر کا مطالعہ کریں۔ تفسیر عثمانی کیا ہے؟ تفسیر عثمانی 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی یہ تفسیر نہایت شاندار، مختصر اور مستند ہے۔ بالخصوص احکام و مسائل اور عقائد سے متعلقہ آیات کی تفسیر میں
چند جملوں میں تمام احکامات و مسالک کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں حکومت سعودی کی جانب سے حجاج کرام کو، بر صغیر کے اردو داں طبقے کو، بڑے سائز میں جو ہرے رنگ کا ترجمہ قرآن کریم پیش کیا جاتا تھا، اس کے حاشیے پر یہی تفسیر ہوتی تھی، جس میں ترجمہ قرآن کریم شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ کا تھا۔ بعد میں کچھ مسلکی متعصبین کی جانب سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی وجہ سے حکومت سعودی کی جانب سے اس قیمتی ہدیے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تاہم اب یہ تفسیر الگ سے 2 جلدوں میں مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ نمبر 2، معارف الحدیث۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ شاندار و بہترین کتاب مشہور عالم دین، سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب علیہ الرحمہ کی مقبول تصانیف میں سے ایک ہے۔ کتاب الایمان، کتاب الرقاق، کتاب الاخلاق، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الاذکار والدعوات، کتاب المعاشرت والمعاملات، کتاب العلم، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب الفتن اور کتاب الفضائل والمناقب۔ یہ اس معرکہ آرا کتاب کے مباحث ہیں، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتاب کتنی جامع، مکمل اور مفید ہے۔ ہر بحث کے تحت متعلقہ روایت، اس کا آسان ترجمہ اور نہایت سہل و دلنشیں تشریح، مبلغین و واعظین ہوں، ائمہ مساجد ہوں، یا درس قرآن و درس حدیث دینے والے حضرات، اصلاح معاشرہ کا درد قلب میں رکھنے والے ہوں، یا احادیث کے علوم و معارف سے دلچسپی رکھنے والے، یہ کتاب ان سب کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد 1954 میں منظر عام پر آئی اور 7ویں جلد 1982 میں، مگر اس کی آخری جلد 20 سال بعد 2001 میں طبع ہوئی، جس کی تکمیل مولانا محمد زکریا سنبھلی استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے کی۔ نمبر 3، مسائل بہشتی زیور یا علم الفقہ۔ بہشتی زیور کے جملہ مسائل کو جامع دین کی باتیں نامی کتاب 304 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو خلاصہ بہشتی زیور بھی کہا جاتا ہے۔ بہشتی زیور سے مسائل الگ کرنے اور انہیں مستقل کتاب کے طور پر ترتیب دینے والے کا نام اور پس منظر تلاش بسیار کے باوجود آخر کو نہ مل سکا۔ علم الفقہ 784 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مشہور عالم دین حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی کی تصنیف ہے۔ سرورق پر موجود یہ عبارت کتاب کا تعارف کراتی ہے کہ وہ تمام اسلامی احکام و مسائل کہ جن کی ہر مسلمان کو دن رات ضرورت پیش آتی ہے، اس کتاب میں عربی کی ضخیم اور مستند کتابوں کے تمام مضامین سہل اور آسان اردو میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ کتاب کے کل 6 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مسائل طہارت، دوسرے میں مسائل نماز، تیسرے میں مسائل روزہ، چوتھے میں مسائل زکوٰۃ و صدقات، 5ویں میں مسائل حج، 6ٹھے میں مسائل معاشرت یعنی نکاح، طلاق، مہر و میراث وغیرہ کے مسائل درج ہیں۔ کتاب بہت تفصیلی اور جامع ہے۔ اس ایک کتاب کے مطالعے سے بھی فقہی احکامات پر کافی بصیرت حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت سے مدارس میں یہ کتاب شامل نصاب ہے۔ نمبر 4، عقائد الاسلام۔ 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ الرحمہ کی شاہکار تصنیف ہے۔ سرورق پر موجود یہ عبارت کتاب کا اجمالی تعارف پیش کرتی ہے، جس میں درج ہے کہ عقائد الاسلام، جس میں اسلام کے عقائد کو دلائل عقلیہ و نقلیہ سے ثابت کیا گیا ہے اور جدید و قدیم فلاسفہ اور ملاحدہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ، انبیاء و رسول، ملائکہ، آخرت، صحابہ کرام، اولیاء اللہ وغیرہ سے متعلق عقائد کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے علاوہ امارت، اسلامی حکومت، انتخاب امیر وغیرہ پر بھی بحث کی گئی ہے۔ پہلے حصے کا تکملہ 40 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جس میں قدیم و جدید فرق باطلہ کے عقائد و نظریات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں انہی مباحث کو قدر تلخیص و اختصار کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے کے مقدمے میں مصنف لکھتے ہیں، اب دل چاہا کہ ایک ایسا مختصر رسالہ لکھ دیا جائے کہ جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کا خلاصہ ہو، اور اس میں تفصیل تو زیادہ نہ ہو مگر بقدر ضرورت ایسے عقلی دلائل پر مشتمل ہو جس سے اصول دین کے متعلق جدید و قدیم شبہات اور اعتراضات کا ازالہ بھی ہو جائے، اور مسلمان موجودہ زمانے کی دہریت اور الحاد کی بلا سے بچ سکے، اور عام لوگوں کو عقائد اسلامیہ کے بارے میں عقلی طور پر بھی شک اور تردد نہ رہے، اور ایمان مضبوط اور مستحکم ہو جائے، اور سمجھ جائیں کہ اسلام کے اصول و نظریات کیسے معقول اور مدلل ہیں،
اور یہ تحریر عقائد الاسلام کا دوسرا حصہ ہے۔ مقدمہ عقائد الاسلام حصہ دوم صفحہ 334۔ یہ کتاب مدارس میں داخل نصاب ہونے کے لائق ہے۔ بالخصوص عقائد سے متعلق عربی کتب سے قبل اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا بہت سود مند ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، شریعت و طریقت۔ 421 صفحات پر مشتمل یہ کتاب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے افادات پر مشتمل ہے، جس کے مرتب جناب مولوی محمد الدین حنفی چشتی صاحب ہیں۔ یہ کتاب شریعت یعنی دین اور طریقت یعنی تصوف و احسان کے باہمی تعلق اور دونوں کے حقائق و معارف پر مشتمل ہے، جو اصلاح قلب، بیعت و ارادت، ریاضت و مجاہدہ، اخلاق حمیدہ، ثمرہ اعمال وغیرہ کو جامع ہے۔ کتاب کی زبان علمی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کو کسی مستند اور باصلاحیت عالم دین کی نگرانی میں پڑھا جائے تو زیادہ مفید ہوگا۔ کتابوں کا تعارف مکمل ہوا، اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جملہ ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ ان کتابوں کے مطالعے سے دین کی اتنی ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی کہ ان کے بعد اپنی زندگی بھی سنور جائے اور انسان کسی باطل نظریے سے گمراہ بھی نہ ہو۔ والسلام۔ آخر جمادی الثانیہ۔ یہ فتویٰ البلاغ کے شمارہ رجب المرجب سن 1402 ہجری سے لیا گیا ہے۔ از مرتب۔ کتابوں کے تعارف پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے اور مختصر جملے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مستقبل میں بہتر سے بہتر ویڈیوز بنانے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔